غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ موت کے وقت انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، ہم نے خود ہمارے اپنے دماغوں سے، ہماری اپنی سمجھ سے یہ ڈیسیژن لے لیا، یہ فیصلہ لے لیا، جسے موت کے وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ گنہگار انسان ہے، کسی کا حق دبایا ہوگا، اور کسی کی موت آسانی سے آ جاتی ہے، ہم جنت کی سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت آسان موت بھائی، سرنا بھی تڑپے نہیں ہونا، اور کوئی عام دن سے نزا کی کنڈیشن میں ہے، سکرات کے عالم میں ہے، ہائے وائے کر رہا ہے۔ کیا کہ مولوی صاحب بیان میں کیا کی بولتی، انہوں حج بھی کرے، عمرہ بھی کرے، تہجد بھی پڑھتے تھے، اتنا تکلیف ہو رہے، کیا کی دل میں کالا رہتا جی؟ ارے لوگوں بولتی نہیں بولتی۔ ابھی قریب میں ہمارے بہت قریبی جان پہچان، میرے سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، حاجی نذیر صاحب، جن کا میں اسٹیٹس بھی رکھا تھا، بنگلور کے رہنے والے، تہجد کے پابند تھے، بہت سیدھا سادہ انسان، دل کی بات زبان پر لانے والا انسان، نمازی، لیکن موت کے وقت تھوڑا ان کو تکلیف ہوئی، لگ بھگ 1 ہفتے تک وہ نزا کی کیفیت میں تھے، تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے۔ پیٹ پیچھے کس نے کیا کہا مجھے کچھ پتا نہیں، 2-3 لوگوں نے مجھے وہاں پر پوچھا کہ مولانا یہ تو حاجی ہیں، نمازی ہیں، ہم تو بے نمازی ہیں، یہ تو تہجد کی نماز پڑھنے والے تھے، اب ان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ چلو کم از کم انہوں نے پوچھ تو لیا، فتوا تو نہیں ٹھوکا کتاب میں کچھ کہا ہے بول کر، کم از کم کیا کر لیا؟ معلوم کر لیا، نیک انسان بنانا۔ اب ان کو کہیں تو تکلیف ہو رہی ہے۔ دیکھو بعض مرتبہ نیک انسان کو موت کی تکلیف ڈبل ہوتی ہے، بعض مرتبہ بے نمازی، بعض مرتبہ شرابی، زانی، جواری، چور، اچکا، بدماش، بے نمازی، کتا، سود خور آسانی کے ساتھ مر جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب جنتی؟ بعض مرتبہ حاجی، نمازی، 100 مسلات کا پابند، تہجد کا پابند، صدقہ خیرات کرنے والا، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، منکرات پر روک تھام کرنے والا، موت کے وقت اسے تکلیف آتی ہوتی ہے، تو کیا اس کا مطلب وہ جہنمی؟ اس غلط فہمی کو دور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جس کا مقام ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اگر موت کے وقت کوئی تڑپ کر مر رہا ہے، بلک کر مر رہا ہے، موت کی تکلیف اسے زیادہ ہو رہی ہے، بعد میں موت آتی ہے، اگر موت کے وقت تکلیف کا زیادہ ہونا اس کے برے ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی تو یہ تو کفر ہے۔ اس لیے کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے، ہمارے یہاں کیا معلوم، یہ ایک حدیث کو سامنے رکھو، فیصلہ کر دیتی ہے۔ ہر چیز پر ہر انگل سے غور کرو، صرف گوگل پر سرچ کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، صرف یوٹیوب پر جا کر سرچ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت میں دوسروں سے زیادہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی ہے۔ نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، سینے پر پتھر رکھ کر میں کہتا ہوں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کچھ بگاڑا تھا؟ نبی نے کچھ برا کیا تھا؟ تو پھر تکلیف کیوں زیادہ ہوئی؟ آپ اس مسئلے کو حل کر اٹھو۔ یہ ہوتا نا ہمارے یہاں، ارے بولو بھائی، یہ ہوتا ہے کسی کا انتقال ہوا، یہ کیا بھائی انہیں بے نمازی تھا، آسانی سے مر گا، اس کی نیت اچھی تھی رہی گا، انہوں نیت نہ کیا نہ کیا قریب ہے، انہوں اس سے جتا تڑپ کو مرنی سو، یہ ڈیسیشن دے رہی ہمیں۔ اور بعض مرتبہ کیا بھائی، بعض مرتبہ بھٹی خور، 1 نمبر کا سود کھانے والا، اب مرنے کے بعد ذرا چہرہ اچھا دس رہا ہے، اسکن اچھی دس رہے، ایک حرام خور رہا تو بھی چہرے پر نور تھا رہے جنتی ہونے۔ ایک انسان تہجد میں سجدے کی حالت میں انتقال ہوتا ہے، فجر کی نماز میں آ کر امام صاحب کے پیچھے پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں موت آتی ہے، اس کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے۔ اب
اب کس حالت میں موت آئی؟ پاکی کی حالت میں موت آئی، وضو کی حالت میں موت آئی، مسجد میں آئی، نماز پڑھتے ہوئے موت آئی، سجدے کی حالت میں موت آئی، لیکن اسے کیا ہو گیا؟ برین ہیمریج ہو گیا۔ میڈیکل کے لنک کے صفی حضرت سے آپ معلوم کر لو اس کے اندر کیا کچھ یہ ہوتا ہے، اور جو ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں، جو برین ہیمریج سے مرتا ہے، رگ پھٹنے سے مرتا ہے، اس کے چہرے کی رنگت کیا ہوتی ہے آپ ڈاکٹروں سے معلوم کر لو۔ اب اس کی موت کس حالت میں آئی؟ سجدے کی حالت میں آئی، نماز میں آئی، فرشتوں کے ماحول میں آئی، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے موت آئی۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی زمین پر نہیں بلکہ اللہ کے دو قدموں کے درمیان اس کی پیشانی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں موت آئی، لیکن برین ہیمریج کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس چہرہ سنایا گیا، چہرہ کیا ہو گیا تھا؟ کالا ہو گیا تھا۔ اے نبی چہرے پر نور اس نے جہنمی، بول سکتی؟ ارے کسی کا منہ ذرا تیار ہوگا پھر گیا، کچھ لقمہ تاری ہو گیا، ارے منہ پھر گیا، اے نہیں انہیں جہنمی۔ نماز کی حالت میں موت آئی، وہ کس سچویشن کی موت تھی، اس کے کیا اثرات پڑتے وہ ہمارے ذہن میں نہیں بھئی پہلی رکعت میں پہلے سجدے میں نماز پڑھتے ہوئے وہ چہرہ کالا کر دو کیا کی کری انہوں، چہرے پر نور اس نہیں، وہ بٹی خور انہیں مرا تو چہرے پر کتنا نور تھا، ہمیں فیصلہ کرنا نہیں بھئی نہیں دوستو، یہ غلط تصور ہے ہمارا۔ دوسرا تصور ہے بعض مرتبہ نیک انسان کو موت کے بعد ڈبل تکلیف ہوتی ہے، پتہ کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہ رہے، اللہ سے ملاقات ہو تو یہ ایک دم صاف ستھرا ہو کر آج ہو، اور بعض مرتبہ گناہ باقی نہیں رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ موت کے وقت تکلیف دے کر جنت میں اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بات معلوم نہیں ہو رہی ہے علماء سے معلوم کرو، خود سے فتوے مت ٹھوکو، کسی کی موت کے وقت اس کی تکلیف کو دیکھ کر الٹا سیدھا فتویٰ مت دو، اسے جنتی جہنمی مت بناؤ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دور پہ بیٹھ جاؤ بیٹھو 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 بیٹھو، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو بات درمیان میں کوئی اٹھو نہیں، کوئی اٹھتا بھی ہے تو ساری لوگ دیکھتے، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو پھر سے وہ بات یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو درمیان بیان میں کوئی اٹھتا ہے نا، ہتھوڑی لے کر سر پر مارے جیسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کو اس کی بیوی کی جانب سے تکلیف پہنچتی رہتی ہے، اس کے بچوں کی جانب سے تکلیف پہنچتی رہتی ہے، خود اس کی جسم کے ذریعے سے بیماری کی شکل میں تکلیف پہنچتی رہتی ہے، اس کے خاندان والوں کی جانب سے اسے تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ اس تکلیف کے نتیجے میں اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی لقی اللہ طاہرا مطہرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تکلیف کو جھیلنے کے بعد اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو یہ ایک دم پاک صاف ہو کر ملاقات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے کو میں قبر میں عذاب دوں، اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے کو میں میدان محشر میں ذلیل کروں، رسوا کروں، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے کو پلسرات سے کٹا کر جہنم میں ڈالوں، اللہ قیامت کے دن اسے ذلیل کرنا نہیں چاہتے، رسوا کرنا نہیں چاہتے۔ بعض مرتبہ کسی کا گناہ باقی رہ جاتا ہے، موت کے وقت اس نے انسان کو تھوڑا تکلیف زیادہ دے کر اس کے گناہ کو دھو دیتے تاکہ میرا بندہ میرے دربار میں آئے تو گناہوں کی پوٹلی لے کر نہ آئے۔ بعض مرتبہ کوئی گناہ نہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے موت کے وقت کیا دیتے ہیں؟ تکلیف دیتے ہیں۔ تمام نبیوں میں، تمام پیغمبروں میں جس کا مقام سب سے اونچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا، چاند کی چاندنی نبی کے جوتوں کا صدقہ، سورج کی روشنی نبی کے جوتوں کا صدقہ، تمام پیغمبروں کو نبوت ملی، رسالت ملی، اللہ نے کتابوں کو نازل کیا، میرے نبی کے جوتوں کا صدقہ ہے نہیں ہے؟ سب سے اونچا مقام جنت میں حضرت آدم سے بھی اونچا مقام۔ حضرت آدم اگرچہ کہ ابو الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے باپ ہیں، لیکن جنت میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن موت کے وقت اللہ نے اوروں کے مقابلے میں ہمارے نبی کو تکلیف تھوڑا زیادہ دی. کس کے لیے؟ درجات کو بلند کرنے کے لیے. اتنی تکلیف. اللہم اعنی علی سکرات الموت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھ کر حضرت فاطمہ نے کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، یا کرب ابتا، ہائے میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی بے چینی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. یا آخری تکلیف ہے. کیا ہے؟ آخری تکلیف. اس کے بعد کوئی تکلیف. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کیا ہوئی؟ موت کے وقت تکلیف ہوئی. تو نعوذ باللہ ان کے برے ہونے کی علامت. تو اس لیے اس قسم کے فتوے مارکیٹ میں شیئر مت کرو. اگر کوئی بات معلوم نہیں ہو رہی ہے تو معلوم کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے بخار آتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ بخار تم میں سے 2 آدمیوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، 2 آدمیوں کی تکلیف مجھے اکیلے کو ہوتی ہے. سمجھ رہی نہیں؟ ہاں. اب یہ بیان سننے کے بعد کیا کرتی معلوم؟ اب کوئی بھی آسانی سے سیٹی ٹھوک دیا، کیا بھی تڑپ کچھ مرے نہیں انہوں کیا کہہ دار نکالا. حضرت بولے تڑپ کو مطلب ضروری نہیں. حضرت کیا ہے؟ ضروری نہیں. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ رحم کر دیتا ہے، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ بغیر تکلیف دیے کے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے. بعض مرتبہ کیا کرتا ہے؟ اس کے گناہ معاف کرتا ہے لیکن جنت پہ اونچا مقام نہیں دیتا، دنیا میں ہلکی پھلکی موت دے کر بھلا دیتا ہے. تو اس لیے موت کے وقت ایسی سچویشنز ہوتی رہتی ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اسی طریقے سے صاحب نے سوال کیا. دیکھو معلوم کر لینے سے مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے. اب آپ کو بھی معلوم ہو گیا نا. مجھے بنگلور میں جو صاحب پوچھے میں ان کو سمجھایا، بات سمجھ میں آ گئی. معلوم نہیں ہوتا تو معلوم کر لینا چاہیے. معلوم کرے بغیر خود سے نئے باتیں